لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الرحیم باب فضل السجود حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب وعطاء بن یزید اللیثی ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اخبرہما ان الناس قالوا یا رسول اللہ هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك إلى آخر الحديث۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب باندھا ہے فضل السجود، سجدہ کرنے کی فضیلت کے بارے میں۔ چونکہ پچھلا باب تھا جس میں یہ بیان کیا تھا کہ جب آدمی سجدے میں جائے گا سجدے کی طرف جھکتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے، اور اس کے ضمن میں روایت نقل کی تھی کہ کس طریقے سے انسان سجدے میں جائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک عمل نقل کیا تھا کہ جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھتے اور بعد میں وہ گھٹنے رکھتے۔ اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ جب آدمی سجدے میں جائے تو کیا پہلے ہاتھ زمین پر رکھے جائیں یا گھٹنے رکھے جائیں۔ ابن عمر کا عمل یہ نقل ہے کہ وہ یضع یدیہ قبل رکبتیہ، گھٹنے بعد میں رکھتے اور ہاتھ پہلے رکھتے۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا جسم کافی موٹا تھا اور پاؤں میں کمزوری آ گئی تھی، اس لیے سجدے میں جاتے ہوئے انہیں دشواری پیش آتی تو وہ پہلے ہاتھ رکھتے پھر وہ زمین پر گھٹنے کی حالت میں بیٹھتے۔ اسی طریقہ سے روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نقل کیا تھا اس میں بھی یہی تھا کہ وہ ہاتھ پہلے رکھے جائیں اور گھٹنے بعد میں رکھے جائیں۔ جمہور اہل علم فقہا یہ کہتے ہیں کہ پہلے گھٹنے رکھے جائیں گے اور ہاتھ بعد میں رکھے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی سجدے میں جا رہا ہوتا ہے تو جو چیز سجدے کے زیادہ قریب ہے وہی سجدے میں پہلی رکھی جائے گی۔ جب ہم سجدے میں جائیں تو سجدے والی جگہ کے یا مٹی کے زیادہ قریب ہمارے ہاتھ نہیں ہوں گے بلکہ ہمارے گھٹنے ہوں گے، اس لیے وہ گھٹنے رکھے جائیں۔ جب سجدے سے ہم اٹھتے ہیں تو اوپر کی طرف آسمان کے زیادہ قریب جو چیز ہے اس کو پہلے اٹھایا جائے گا۔ اب ظاہر ہے وہ انسان کا سر ہے تو سجدے سے جب اٹھیں گے تو سب سے پہلے سر اٹھائیں گے۔ یہ بنیادی کلیہ لکھا ہے کہ اوپر اٹھتے ہوئے جو چیز اوپر اٹھانے کے لیے آسمان کے زیادہ قریب ہوگی اس کو پہلے اٹھائیں گے۔ ظاہر ہے انسان کا چہرہ اوپر کے زیادہ قریب ہے، سجدے میں جاتے ہوئے پہلے جو ہے نا وہ گھٹنے رکھیں گے پھر ہاتھ رکھیں گے۔ جس روایت میں یہ ہے کہ ابن عمر کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ والی روایت میں تو اس روایت کے مقابلے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے پھر بعد میں گھٹنے رکھتے تھے، لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کہا کہ نہیں پہلے گھٹنے رکھا کرو پھر ہاتھ رکھا کرو۔
تو وہ حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے منسوخ ہو گئی۔ اب صحیح مسئلہ یہ ہوا کہ جب ہم سجدہ کریں گے تو تندرست آدمی، صحت مند آدمی سجدہ کرتے ہوئے پہلے گھٹنے زمین پر رکھے گا اور پھر اس کے بعد ہاتھ رکھے گا۔ اگر کوئی بیمار آدمی ہے اور ڈائریکٹ چونکہ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر نہیں جا سکتا، بعض لوگوں کے گھٹنوں میں ایسے تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اگر گھٹنوں کو سمیٹیں تو وہ گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے وہ پہلے ہاتھ رکھ کر پھر بڑے یوں ایک مخصوص طریقے سے سجدے میں جاتے ہیں۔ تو مریض آدمی کے لیے تو گنجائش ہے، تندرست آدمی کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اگلے باب میں چونکہ سجدے کی فضیلت ہے، سجدے کی فضیلت کے ضمن میں امام بخاری نے جو حدیث نقل کی یہ بڑی لمبی ہے، اس لیے میں اس کی عربی عبارت تو نہیں پڑھوں گا، البتہ اس کا خلاصہ میں اردو میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت سعید بن المسیب اور عطا بن یزید یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو ایک خبر دی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حل نرا ربنا یوم القیامہ، اللہ کے رسول دنیا میں تو ہم نے رب کو نہیں دیکھا، اور اس پیارے رب کو کیا ہم قیامت والے دن دیکھ سکیں گے؟ ظاہر ہے جس معبود کی ہم عبادت کر رہے ہیں ہمیں وہ نظر تو نہیں آتا، بن دیکھی ذات کی عبادت کر رہے ہیں، کیا قیامت والے دن اس کو دیکھ سکیں گے یا نہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حل تمارون فی القمر لیلۃ البدر، کیا تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ 14ویں کا چاند ہو، آسمان پر بادل بھی نہ ہوں اور یہ چاند بادلوں کی گھٹا میں نہ ہو، بالکل سامنے نہ چمک رہا ہو، تو کیا تم چاند کو دیکھنے میں تم لوگوں کو کوئی شک ہے کہ نہیں دیکھ سکو گے؟ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ بالکل بھی ہمیں کوئی شک نہیں، آسمان بھی صاف ہو، چاند بھی 14ویں کا ہو، چمک رہا ہو، تو ہمیں اس کو دیکھنے میں کیا ہمیں شک ہوگا؟ پھر حضور نے فرمایا کہ کیا آسمان کے دامن میں سورج چمک رہا ہو اور بادل بھی نہ ہوں، وہ بادلوں میں چھپا ہوا بھی نہ ہو، تو کیا سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی شک ہے کہ سورج کو نہیں دیکھ سکو گے؟ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ بالکل ہمیں کوئی تردد، کوئی شک نہیں، بالیقین ہم سورج کو بھی دیکھیں گے اگر اس پوزیشن میں ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، جیسے تم 14ویں کی رات میں آسمان صاف ہو تو چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری نہیں، دن کے روشنی میں آسمان صاف ہو اور سورج بالکل چمک رہا ہو، اس کو دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں اور کوئی مشکل نہیں، ایسے ہی تمہارا رب قیامت والے دن تمہارے سامنے چمکتا ہوا ظاہر ہوگا اور تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ پھر فرمایا کہ یحشر الناس یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور پھر ان لوگوں کو کہا جائے گا من کان یعبد شیئا فلیتبعہ، کہ او جتنے لوگ جتنے یہاں موجود ہو اللہ کے دربار میں جن کو جمع کر دیا گیا ہے، ظاہر ہے سارے انسان ہوں گے، جو آدمی دنیا میں جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کی پیروی میں چلا جائے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ پھر ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سورج کی پرستش کرتے ہیں، وہ سورج کے نیچے چلے جائیں گے، جو چاند کی پرستش کرتے تھے وہ چاند کی اتباع میں چلے جائیں گے، جو بتوں کی پرستش کرتے تھے وہ بتوں کے پاس چلے جائیں گے، جو قبروں کی عبادت کرتے تھے وہ قبروں کے سامنے قبرستان چلے جائیں گے، اپنے اپنے معبود کے سامنے چلے جائیں گے جس جس کی وہ اتباع کرتے تھے دنیا میں۔ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا منافقوها، باقی رہ جائے گی میں محمد کی امت کے جس نے ایک اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ مشرکین سارے کے سارے ایک طرف، یہ امت رہ جائے گی اور اس امت کے منافقین بھی یہاں پر موجود ہوں گے۔ اب یہاں دیکھیے ذرا خاص بات، حضور کی سچی امت بھی ہوگی اور امت کے منافقین بھی ہوں گے، اس جملے کو یاد رکھنا، میں آگے سمجھاؤں گا۔ فَيَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ آئیں گے
اور آ کر کہیں گے انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ کہیں گے ھذا مکاننا، ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں، حتیٰ یاتینا ربنا، حتیٰ یاتینا ربنا، یہاں تک کہ ہمارا رب ہمارے قریب نہ آ جائے، ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں۔ اب اللہ رب العالمین جو آ کر کہیں گے نا کہ میں تمہارا رب ہوں، لوگ کہیں گے ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں، جب تک ہمارا رب ہمارے پاس نہیں آ جاتا ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں۔ یہ صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ غیر معروف صورت میں اعلان کریں گے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اب لوگوں کو آواز تو آئے گی لیکن اللہ کو پہچان نہیں سکیں گے، کہیں گے جب تک ہمارا رب ہمارے پاس نہ آ جائے، ہم اپنے رب کو باقاعدہ پہچان نہ لیں، ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں۔ فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، جب ہمارا رب پھر ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے۔ فَيَأْتِيَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، پھر اللہ تعالیٰ آئے گا، فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، سامنے آ کر کہے گا دیکھو مجھے، میں تمہارا رب ہوں۔ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا، پھر سارے کے سارے لوگ اللہ کو دیکھ کر کہیں گے انت ربنا، آپ ہمارے رب ہو۔ اب اللہ سامنے آ جائیں گے، سامنے آتے ہی لوگ کیا کہیں گے انت ربنا، آپ ہمارے رب ہو۔ یہ اللہ کو پہچاننے میں حضور کی پوری امت ہوگی، سچے موحدین بھی اور منافقین بھی، کیونکہ دنیا میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری مسجدوں میں ہمارے ساتھ منافقین بھی نماز پڑھتے ہیں، اور سجدے کرتے ہیں تو منافقین بھی ہمارے ساتھ مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ اس سجدے کی برکت سے یہ منافقین بھی رب کا دیدار کر لیں گے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ منافقین بھی کیا کر لیں گے؟ باقی یہ منافقین جنت میں جائیں گے یا نہیں وہ آگے آ رہا ہے، اس کو ذرا غور کرنا۔ اس مقام پر منافقین ہمارے ساتھ فائدہ اٹھائیں گے، جیسے دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جی ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چندہ بھی دے دیتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، یہ فائدہ ان کو آخرت میں بھی ملے گا کہ وہاں تھوڑا عرصہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ لیکن جنت میں دخول والا معاملہ وہ ذرا اور ہے۔ اس کے بعد پھر فَيَدْعُوهُمْ، ان سب لوگوں کو بلایا جائے گا کہ آ جاؤ بھائی، وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِيِّ جَهَنَّمَ، جہنم اور لوگوں کے درمیان میں اللہ پل صراط بنا دے گا۔ کیا بنائے گا؟ پل صراط بنائے گا، ایک پل بنائے گا راستے کے لیے کہ جس سے لوگ گزر کر جائیں گے۔ اب یہ نیچے جہنم ہوگی، اوپر پل ہوگا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا میں وہ رسول ہوں گا کہ جو میں اپنی امت کے حق میں اللہ کے دربار میں اس وقت بولوں گا، حالانکہ اس وقت کوئی رسولوں کے علاوہ کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، اور باقی جتنے رسول ہوں گے ہر رسول کا جملہ یہ ہوگا اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم۔ اس وقت صرف رسول بول سکیں گے، باقی کوئی بول، سارے رسول کہیں گے اے اللہ سلامتی والا معاملہ فرما، اے اللہ سلامتی والا معاملہ فرما۔ میں محمد اس وقت کہوں گا اے اللہ میری امت کو اس پل سے پار فرما۔ میں محمد تنہا یہ کہوں گا کہ اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ میری اس امت کو اس پل سے پار فرما۔ معلوم یہ ہوا کہ تنہا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز، یہ امتیاز ہے کہ جو امت کے حق میں دعا کریں گے، وگرنہ باقی سارے انبیاء بھی اپنے حوالے سے دعا کریں گے، پل کو دیکھ کر کے اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ وفی جہنم کلالیب مثل شوک السادان، جہنم میں آنکڑے ہوں گے۔ کلالیب یہ کلب کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے لوہے کی سلاخیں جن کے آگے سے منہ مڑا ہوا ہو۔ یہ جہنم کی لوہے کی سلاخیں اس طرح ہوں گی جیسے سادان درخت کے کانٹے ہوتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ سادان کے کانٹے کیسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہمیں معلوم ہے۔ کہا کہ یہ جو جہنم کے کلالیب ہوں گے، جو سلاخیں ہوں گی لوہے کی، یہ سادان کے کانٹوں کی طرح ہوں گی، لیکن سادان کے کانٹے لمبے لمبے جو نجد کے علاقے میں پایا جاتا ہے، اس کے کانٹے تو لمبے ہیں۔ جہنم کی جو سلاخیں ہوں گی وہ اتنی لمبی ہوں گی کہ ان کی لمبائی اللہ کے علاوہ کوئی بندہ نہیں جانتا۔ غیر انہ لا یعلم قدر عظمہا الا اللہ، اس کی لمبائی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اتنے لمبی لمبی سلاخیں جہنم کی ہوں گی۔
اب جو میں کبھی کبھی تقریر میں کہتا ہوں نا اللہ نے لمبی سلاخیں تیار کر رکھی ہیں، وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ غصے میں اپنی طرف سے بات کہتا، نہیں، یہ حدیث میں باقاعدہ موجود ہے کہ اللہ نے لوہے کی سلاخیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اور وہ باقاعدہ گرم ہو رہی ہیں جہنم میں، اور یہ بندوں کو دی جائیں گی۔ منہ سے دے، ناک سے دے، یا پخانے والے راستے سے دے، یا کسی اور راستے سے دے گا ضرور رب تعالیٰ۔ ان سلاخوں کو اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے اللہ کی مرضی جہاں سے مرضی دے دے، لیکن دے گا ضرور۔ پھر فوراً تخطف الناس باعمالہم، لوگوں کے اعمال آ جائیں گے اور اس جگہ سے لوگوں کے اعمال کے حساب سے ان کو اچک لیا جائے گا۔ کچھ تو ان میں سے وہ ہوں گے جن کو اپنے عمل کی وجہ سے وہاں ہلاک کر دیا جائے گا، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کو عمل کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ جیسے گوشت کی بوٹی بنائی جاتی ہے، ایسے ہی کچھ لوگوں کی بوٹی بوٹی بنا دی جائے گی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ، جیسے خردل اللحم، گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں ٹکا بنانے کے لیے، ایسے ہی کچھ لوگوں کے وہاں ٹکڑے کیے جائیں گے اور کچھ کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب اپنی رحمت کا ارادہ کریں گے کہ اب کچھ لوگوں کو نجات دی جائے، ثم ينجو حتى اذا اراد اللہ رحمتا من اراد من اہل النار امر اللہ الملائکۃ ان یخرجوا من کان یعبد اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد رحمت میں آئیں گے اور ارادہ کریں گے کہ اب اہل ایمان کو جہنم سے نکالا جائے، پہلے لوگ جہنم میں گریں گے کس وجہ سے؟ اعمال کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ وہ پل صراط سے گزرتے ہوئے کچھ تو ہلاک ہو جائیں گے اور کچھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اعمال کی بدولت۔ معلوم یہ ہوا کہ اعمال اتنے ضروری ہیں کہ اگر کسی نے وہ پل پار کرنا ہے تو اس کو اپنے اعمال صحیح کرنے ہوں گے، اور اپنے اعمال کو اسی منہج پر رکھنا ہوگا جو منہج رسول اللہ کا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی اعمال تو اچھے ہیں لیکن اس کو منہج رسول نہیں دیتے، منہج صحابہ نہیں دیتے۔ اگر صحابہ جیسے اعمال نہیں ہیں، رسول اللہ جیسے اعمال نہیں ہیں، تو پھر وہ اعمال بیکار ہیں۔ ان اعمال کی وجہ سے بھی آدمی جہنم میں گرے گا۔ اپنے اعمال پر توجہ رکھنے کی شدید ضرورت ہے۔ اگر کسی نے ٹکڑے ہونا ہے، قیمہ بننا ہے، بوٹیاں بننا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہلاک ہونا ہے تو پھر اپنی مرضی سے اعمال کرے، اور اگر اس نے بغیر ہلاک ہونے کے پل صراط پار کرنا ہے تو پھر اس کو اپنے اعمال نبی علیہ السلام اور صحابہ جیسے ہوں گے۔ اور میں بالکل وثوق سے کہتا ہوں جس کے اعمال رسول اللہ اور صحابہ جیسے ہوں گے، پل صراط سے اس طرح گزرے گا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، پل صراط اس کو سلوٹ مارے گا کہ جلدی آ، تجھے تو میں تلاش کر رہا تھا کہ تو میرے اوپر سے گزرے اور مجھے بھی کوئی مزہ آئے۔ پھر اس کے بعد اعلان ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ وہ جہنم میں گرے ہوئے لوگ ہیں، ان میں سے جو رب کی عبادت کرتا تھا اس کو جہنم سے نکالو، موحد کو نکالو۔ اب لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے گا، اور جب لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا تو جہنم سے نکالتے ہوئے ان کی پہچان کیا ہوگی؟ فرشتے آ کر تلاش کریں گے کہ کون کون سا ایمان والا ہے کہ جس کو ہم تلاش کریں، تو ان کی پیشانیوں کو دیکھیں گے کہ پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ہوں گے۔ سجدے کے نشانات کی وجہ سے فرشتے ایک ایک کو لے کر وہاں سے نکالیں گے۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی دنیا میں نماز پڑھتا ہے، قیامت والے دن جہنم میں چلا بھی گیا تو ان سجدوں کے نشانات کی برکت سے وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ اگر وہ نمازی نہیں ہے تو پھر اس کے پیشانی پہ کوئی نشان سجدے کا نہیں ہوگا اور جہنم سے کلمہ پڑھنے کے باوجود نہیں نکالا جائے گا۔ یہ بڑے بنیاد ہے، یہ اس کو یاد رکھیں، یہ سجدے کی فضیلت ہے، سجدے کی فضیلت۔ اور پھر حدیث کے آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ سجدے کی فضیلت یہ ہوگی کہ چونکہ یہ جو پیشانی ہوگی نا یہ جلی ہوئی نہیں ہوگی، سجدے والے نشانات والی جگہ کو جہنم کی آگ جلائے گی نہیں، سارا جسم جل جائے گا، لیکن یہ جگہ اس لیے نہیں جلے گی کہ اللہ کہیں گے یہ اتنا بڑا مواحدہ دنیا میں کسی کے سامنے نہیں جھکا، یہ جھکا ہے تو میرے سامنے جھکا ہے۔ اس کا اعزاز یہ ہے کہ اس کا جسم اس جگہ سے نہ جلے جہاں سے میرے سامنے جھکتا رہا۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے، اچھا وحرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود، سجدوں کے آثار والی جگہ کو جہنم کی آگ پر اللہ نے حرام کر دیا کہ وہ اس کو کھائے۔ پھر سارے کے سارے لوگوں کو جب ایمان والوں کو نکالا جائے گا جہنم میں سے، اور ابن آدم سارے کے سارے سجدوں کے نشانات والے ہی نکالے جائیں گے، باقی کوئی بھی نہیں نکالا جائے گا۔
نکالنے کے بعد پھر یہ جب دیکھیں گے یہ جلے ہوئے ہوں گے، ان کی بوٹیاں بالکل گل سڑ چکی ہوں گی، پھر ان کے اوپر ماء الحیات، ایک آب حیات ڈالا جائے گا، یہ اس طریقے سے تر و تازہ ہو جائیں گے جیسے سیلاب کے پانی والی جو زمین ہوتی ہے اس میں دانہ ڈالو تو بہت جلدی وہاں پر سبزہ اگتا ہے، اس طریقے سے فوراً ماء حیات ان پر ڈالا جائے گا جو اللہ کی طرف سے جنت سے لایا گیا ہوگا، فوراً گلے ہوئے جسم تر و تازہ ہو جائیں گے۔ اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے جب فارغ ہوں گے تو ایک بندہ رہ جائے گا جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگا، ایک بندہ رہ جائے گا۔ جب ایک بندہ رہ جائے گا تو اس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا تو یہ اللہ سے کہے گا اے اللہ میری ایک بات مان لے، مجھے یہ جہنم کی آگ بہت ترسا رہی ہے، میں اس سے جل رہا ہوں، بدبو آ رہی ہے جہنمیوں کے جلنے کی، اے اللہ میں بس میری ایک بات مان لے۔ اللہ کہے گا اچھا ایک ہی بات، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بات میں تیری مان لوں تو تھوڑی دیر کے بعد تو کچھ اور بھی منوانا شروع کر دے؟ وہ کہے گا نا اللہ بس ایک ہی بات کہ میرا چہرہ جہنم کی طرف سے ہٹا، جنت کی طرف موڑ۔ اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کر کے جب اس کا چہرہ جنت کی طرف موڑا جائے گا، تھوڑی دیر آرام سے جب وہ جہنم والے آثار ختم ہوں گے پھر اللہ سے کہے گا اللہ ایک منٹ ایک بات اور سن لے، ایک بات اور سن لے۔ اللہ کہے گا کیا؟ یا اللہ بس یہ بات مان لے۔ اللہ نے کہے گا کہ تو نے ابھی مجھ سے عہد کیا تھا کہ اور کوئی بات نہیں کروں گا، پھر تو نے یہ کیا کہنا شروع کر دیا؟ یا اللہ ایسا کر مجھے تھوڑا سا آگے کر کے نہ صرف جنت کے دروازے پہ چھوڑ دے، بس میں دروازے پہ پڑا رہوں، اہل جنت کو دیکھتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کی یہ بات مان لیں گے اور پھر یہاں پر یہی شرط رکھی جائے گی آگے کوئی بات نہیں ہوگی، یہی بس آخری ہے۔ اس کے بعد وہ جب وہاں جائے گا تھوڑی دیر جب جنت کے دروازے پہ پڑا جنت کے نظارے دیکھ دیکھ کر چسکا چڑھے گا کہ میں چھلانگ لگا کر اندر جاؤں، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا اللہ جی، اب اللہ تو اللہ ہے۔ اللہ کہیں گے کیا منہ بنا کر یوں یوں کر رہا ہے؟ وہ کہے گا اللہ جی تو ابھی تو نے معاہدہ کیا تھا کہ کوئی اور بات نہیں منواؤں گا، یہ کیا منہ بنا کر یوں یوں کر رہا ہے؟ اللہ جی تھوڑی سی ایک بات، بس آخری۔ اللہ کہیں گے اچھا اس کے بعد پھر اور کوئی بات نہیں مانی جائے گی؟ یا اللہ بس مجھے جنت کے دروازے سے اندر ڈال دے، جنت نہ دینا، جنت کے دروازے سے اندر ڈال دے، پاؤں رکھنے کی جگہ ہو جائے بس، باقی ہوگا بڑا چلاک، ٹرین کا سفر کیا ہوگا اس نے کہیں زندگی میں، کیونکہ ٹرین میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ عورتیں آتی تھی کہتی تھی 2 منٹ کے لیے بیٹھنے، تو 2 منٹ کے لیے پھر وہ لاہور تک جگہ نہیں دیتی تھی، تو یہ کہیں ٹرین کا سفر کیا، اس کو پتہ ہوگا کہ کیسے آدمی جگہ بناتا ہے۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے تیری بات مان لیتے ہیں۔ اس کی بات مان کر اس کو جنت میں جب داخل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ جہاں تک تو ارادہ کر سکتا ہے جنت کا ارادہ کر، جتنا تیرا ارادہ ہے جنت میں کیا کیا چاہیے، یہ ارادہ کرتے کرتے اللہ کو کہے گا یا اللہ یہ سارا کچھ مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے اچھا بس، پھر اللہ اس کو کہیں گے جتنا تو نے سوچا ہے نا اتنا اور سوچ، اتنا اور سوچ۔ وہ پھر اتنا اور سوچے گا، خود اللہ اس کو رہنمائی کریں گے اتنا اور سوچ، وہ اتنا اور سوچے گا، اتنا اور سوچنے کے بعد کہے گا بس اللہ اتنا سا دے دے۔ اللہ کہیں گے اچھا میں نے تجھے اب جنت میں داخل ہی کر دیا ہے تو کیا کس کے ساتھ تیرا پالا پڑا ہے؟ رب العالمین کے ساتھ پڑا ہے، سجدے تو میرے ہی کیے تھے نا دنیا میں، اب تو نے جتنا سوچا اس سے ڈبل میں نے تیرا کروایا، اب سن جو تو نے ڈبل ٹرپل سوچ لیا تھا اس سے بھی کئی گنا بڑھا کر میں نے جنت تیرے نام الاٹ کر دیا، جا جنت میں مزے کر۔ یہ سارے اعزازات اس وقت ہوں گے کہ جب آدمی کی پیشانی پہ رب کے سچے سجدے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اونچی آواز سے کیا ہوں گے؟ سچے سجدے ہوں گے۔ جب وہ آخری دفعہ کہے گا نا تو حدیث کے الفاظ ہیں فَيَضْحَكَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ تعالیٰ اس کی حرکتوں کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اور مسکرائیں گے بھی اس لیے کہ اس کی حالت بھی دیکھو اور میری رحمت کو بھی دیکھو۔ اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ انسان جیسا کیسا بھی ہو اپنی پیشانی کو اپنے رب کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے نہ جھکائے۔ یہ پیشانی رب کے سامنے جھکے، رات کی تنہائی میں جھکے، خوب جھکے، خوب جھکے، خوب جھکے، دن میں جھکے۔ یہ جو میں بعض دفعہ زور لگاتا ہوں نا مسجدوں میں آتے ہو ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، یہ جو مسجد میں داخل ہوتے ہی بندہ عاجزی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے رب کی یاد میں بیٹھ جاتا ہے، یہ سجدے کی تمہید ہے، سجدے کا مقدمہ ہے، ابتدائیہ ہے۔ جب آدمی خوب مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، دعا کرتا رہے اللہ کرے آج 5-10 منٹ جماعت لیٹ ہو تاکہ میں زیادہ ذکر کر سکوں، پھر جب وہ سجدہ کرے گا تو سجدے میں مزہ آئے گا۔
میں آپ کو یہ بخاری شریف پر ہاتھ رکھ کر بتا رہا ہوں، جس دن میں ذکر زیادہ کرتا ہوں اس دن مجھے سجدے میں زیادہ مزہ آتا ہے، جس دن میرا ذکر کم رہ جاتا ہے اس دن میں سجدہ کرتا ہوں مجھے سجدے میں مزہ نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر اللہ کا ایسا ہے کہ یہ جب انسان کرتا ہے یہ جسم کے اندر اس کا کرنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر جب آدمی اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو چونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ رب رحمان کے قدموں میں سر جھکا رہا ہوتا ہے۔ سجدے میں اللہ کا قرب ملتا ہے، وہ جس کا ہم ذکر کر کے پھر اللہ کے سامنے جا کر جھکتے ہیں نا، پھر اللہ کی ذات کی رعنائی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پر بعض دفعہ کئی دفعہ لوگ ہوتے ہیں وہ بات کو کسی اور معنی میں لے لیتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر حدیثوں میں آپ ڈوبیں گے، حدیث کے اندر ڈوب کر دیکھیں گے، وہاں پر آپ کو یہی بات معلوم ہوگی کہ مسجدوں میں بیٹھ کر انسان صرف اللہ کو یاد کرے، دعا کرے، اللہ کرے امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے، دوبارہ وضو کرنے جائے تاکہ 5-6 منٹ اور لیٹ ہو جائے اور نماز تھوڑی لیٹ ہو، میں 5-6 منٹ اور اللہ کر لوں۔ بات سمجھ میں آئیے نا؟ اس لیے مسجد میں خوب اللہ کریں اور سجدے اپنے لمبے کریں، رات کے آخری پہر میں خوب سجدے کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں پل صراط سے گزار دیں گے۔ منافقین سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ جو جملہ رہ گیا تھا وہ جو ہے نا کہ پل صراط سے کچھ لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے اعمال، وہ منافقین ہوں گے، لیکن جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور واپس نکالے جائیں گے وہ خالص سجدے والے ہوں گے۔ منافق کا سجدہ سچا نہیں ہوتا، منافق کا سجدہ وہ نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ میرے گھر میں پریشانیاں بہت ہیں، چلو نمازیں ہی شروع کر دیتے ہیں شاید پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اچھا جی میرے بچے تابع دار نہیں ہیں، اب وہ نمازیں شروع کر رہا ہے، بچے تابع دار ہو جائیں گے نماز پڑھوں گا تو۔ یہ منافقین کے سجدے ہیں۔ اور اس لیے سجدہ کرے کہ میرے رب کا حکم ہے، میں جا رہا ہوں اپنے رب کے سامنے جھکنے، میرا کام ہے میں اپنے خالق کا شکرانہ ادا کروں اس کے سامنے سر رکھ کر۔ یہ سجدہ سچا ہوگا، کسی اور گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو انشاءاللہ آثار سجود کی وجہ سے وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔